وہ تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت نیب میں دیکھیں ہمارے ہاں ایڈورسوریل سسٹم ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے، ایک وکیل ملزم پیش کرتا ہے، ایک وکیل جو ہے وہ پروسیکیوشن پیش کرتی ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میں ہی چوز کر رہا ہوں کہ میرے مخالف وکیل کون ہوگا، تو وہ سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے۔ اب مریم نواز کے جو نیب کا کیس پیش کرنے کے لیے جو وکیل ہے وہ ان کے چچا نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، جو نیب کا چیئرمین ہے وہ ان کے چاچے نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار کے کیس میں نیب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ڈیفینس دینا ہے اسحاق ڈار کا یا اس کو کیس چلانا ہے۔ سو پورا سسٹم ہمارا جوڈیشل بیٹھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آ رہے ہیں، اور یہ ایک پاکستان کا پیسہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ایک جامع پالیسی، سپریم کورٹ میں کیس ہے، ہم تو سپریم کورٹ کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انہیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ادروائز تو یہ سارے چور چھٹ جائیں گے، سارے بری ہو جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ سمجھو میں واپس جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے اس کو ایک ارلی الیکشنز کا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور سائفر کی تحقیقات کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اسمبلیاں یہ ہم سمجھتے ہیں یہ مقبوضہ اسمبلیاں ہیں، اس کے اندر جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان دو معاملات کے اوپر حکومت پیش رفت کرے تو پھر اسمبلیوں میں جایا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہماری یہ پرانی پوزیشن ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، حامد خان صاحب کہاں تھے جب 6 مہینے اتنے دیر درمیان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی تھی؟ تو ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ تو اب اگر وہ آ گئے ہیں اور وہ لڑائی یہاں سے زیادہ لڑنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے ہراول دستے میں آئیں اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ دیں۔ ہم نے تو جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لڑائی لڑی ہے، عام طور کے اوپر تو لوگ یہاں پہ نہیں لڑتے، اور ہم نے بڑے مشکل ترین وقت بھی دیکھے، لیکن ہم کھڑے رہے ہیں، اور اب یہ جو نئے نئے لوگ آنا اس وقت کامیابی دیکھ کے اس گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں، چڑھ لیں، دیکھ لیتے ہیں۔ 3 وکٹیں تو پہلے ہی پتہ ہی ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور فضل الرحمان ہے، تو یہ تینوں وکٹیں انشاءاللہ گریں گی۔ ہماری اسٹریٹجی ان پلیس ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد جو ہے وہ اچھی خبریں ملیں گی، اور جس طریقے سے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم فساد کے بغیر انتخابات کا حصول جو ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے وزیر اعظم کے دفتر کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ بڑا اس کے اوپر تشویش ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 115 یا 20 گھنٹوں کی کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، جو کہ لیک ہوئی ہے 8 GB کی، جو اس وقت سپیس ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر، ایک ڈارک ویب کے اوپر اس کو ہوسٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ یہ $3.5 لاکھ کی بولی لگ رہی ہے اس وقت کہ وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، یعنی دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں جو ملک شامل ہے، اس کے وزیر اعظم کے دفتر کی جو کنورسیشن ہے، اس کے دفتر کی جو گفتگو ہے، وہ $3.5 لاکھ میں اویلیبل ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس کو خرید سکتا ہے۔ اب تک اس میں جو اس کے حصے لیک ہوئے ہیں، جو ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ ان کی ایک علیحدہ تشویشناک کہانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہیں، جو عطر من اللہ صاحب نے یا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جس اسپیکر کا فیصلہ ہے، جو استعفے منظور کیے گئے ہیں PTI کے لوگوں کے، اب جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے، ان آڈیو سے پتہ چل رہا ہے، یہ فیصلہ لندن میں کیا گیا، اور چیف الیکشن کمشنر کو صرف حکم جاری کیا گیا کہ آپ 5 تاریخ کو یہ ریزگنیشنز جو ہیں ان کو قبول کریں، اور بدقسمتی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت اوپن کرنی چاہیے، عین اسی وقت جو ہے وہ مریم نواز شہباز شریف سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کے داماد کی جو مشینری ہے فیکٹری کی، وہ انڈیا سے اس کو آنے کی اجازت دی جائے، اور وہ آگے سے ان کو یہ کانفرنٹ ہو رہا ہے کہ یہ بڑا سیاسی ایشو بن جائے گا، اور تحریک انصاف اس پہ بڑی تنقید کرے گی، باقی لوگ اس پہ بڑی تنقید کریں گے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو
استعفوں والی کہانی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، مشین جو ہے اس کی کہانی سیکھی ہے۔ پھر تیسرا آپ دیکھیے کہ مریم نواز باہر کہتی ہیں کہ تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے، لیکن وہ آڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے جی، فوراً آپ تیل کی قیمت بڑھائیں، اور پھر سارا گند جو ہے انہوں نے اٹھا کے مفتاح اسماعیل کے اوپر ڈال دیا۔ اور مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن جس طریقے سے اس کو بے عزت کیا گیا، جس طریقے سے اس آڈیو میں آپ نے خیالات سنے ایک مفتاح اسماعیل کے بارے میں، جو اصل میں شریف فیملی کا اپنا کیا دھرا تھا، اس کو وہ مفتاح اسماعیل کے اوپر ڈال کے اب اس کو جو ہے وہ باہر نکال رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا، ایک یعنی مفرور آدمی جو پاکستان سے مفرور ہوا، باہر رہا، اربوں روپے پاکستان کے کھا گئے، اب واپس پھر وزیر خزانہ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قطع نظر اس بات کے کہ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں، خصوصاً جو وزیر اعظم آفس کی سیکورٹی پہ تعینات سیکورٹی ایجنسیز ہیں، وہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وزیر اعظم کی اس طرح کا دفتر محفوظ نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ اس سے ایک بہت تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ایک بہت تشویش ہو گئی ہے، اور اس کو فوری طور کے اوپر ایک بھرپور انکوائری ہونی چاہیے جو اس کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچے۔